یہ جو اکنامک ماڈل 1980 سے آیا ہے اس نے تہو تیغ کر دیا ہے عام آدمی کو پوری دنیا میں. نہ ٹرکل ڈاؤن ہوا نہ پرائیویٹائزیشن سے آپ کی جو آپ نے بنائے تھے کہ جناب یہ ہوگا وہ بھی نہیں ہوا. Why don't we discuss this کہ یہ ماڈل پٹا ہوا ہے, یہ امیر آدمی کے لیے سسٹم ریگڈ ہے 1% کے لیے, اس میں سے ہمیں غریبوں کو کچھ نہیں ملنا. یہ کیوں بحث میں نہیں آتا جناب شبر زیدی صاحب؟ دیکھیں یہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں, یہ بحث تو لے آیا ہوں جی. میں تو آپ کو بالکل صاف کہہ رہا ہوں کہ آپ 80 کی بات کر رہے ہیں, میں تو تقریباً 70 کی بات کر رہا ہوں کہ جو بھی اکنامک معاشی نظام اس وقت دنیا میں آ چکا ہے اور جس طرح سے ہم یہ چلا رہے ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے یہ اس بیسس پر عوام کو کچھ نہیں ملنے اور یہ تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے 100%, اور یہی بات میں نے کی ہے اس کی وجہ سے بڑی پوری قوم ہل گئی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کو دیوالی کی طرف لے جا رہا ہے. میں آپ کی 100% بات ایگری کرتا ہوں, مجھے 1% بھی اس پہ کوئی شک نہیں ہے اور میں نے یہ بات پبلکلی کر دی ہے اور اس کی آپ گونج جب سن رہے ہیں تمام جگہوں پہ ایوانوں میں بھی آئے گی انشاءاللہ بہت جلدی اس کی بات. میں آپ کی بات سے اچھا شبر زیدی صاحب ذرا رہنمائی فرمائیں, آپ جس تیزی سے مہنگائی جا رہی ہے اور نظام چلایا جا رہا ہے قرضوں سے اور طاقتوروں سے قرضہ ٹیکس نہیں لیا جا رہا, 5 سال اسی تیزی سے چلتے رہے تو اس ملک کی 90% عوام کا کیا حال آپ دیکھ رہے ہیں؟ شبر زیدی صاحب اپنے تجربے سے ذرا رہنمائی فرمائیں. عام آدمی کی, میں غریب آدمی کی بات کر رہا ہوں. عام آدمی کی زندگی نہایت مشکل ہو چکی ہے اور جس جگہ پر وہ 18 میں تھا اس جگہ سے وہ مزید خراب ہو جائے گا 2022 میں جب اس گورنمنٹ کی ٹرم ختم ہوگی. اور مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ اس 18 سے لے کر 23 کے دوران میں ابھی تک جو پوزیشن ہے اگر اسی طرح چلتا رہا تو کوئی بنیادی تبدیلی ہم نہیں دیکھ رہے نظام میں, اور وہ نظام جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. اور جو میں آج صبح ایک پی ٹی آئی کی سینیٹر سے گفتگو کر رہا تھا اور میں آپ کے سامنے جملہ دہرانا چاہتا ہوں کہ مجھے نہایت افسوس ہوگا کہ پاکستان عمران خان کے زمانے میں دیوالیہ ہو جائے. یہ میں عمران خان کا نہایت سپورٹر ہوں, میں ان کو بہت عزت کرتا ہوں, آج بھی ان کی کو سمجھتا ہوں, اور اگر عمران خان کے زمانے میں خراب ہو گیا پاکستان اور جس طرح وہ جا رہا ہے تو یہ نہایت پاکستان کی بدقسمتی ہوگی پاکستان کے لیے. اچھا شبر صاحب گزارش یہ ہے, ہم بھی چاہتے ہیں عمران خان صاحب کامیاب ہو. ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تباہ کر دیا اس قوم کو, یہ قرضے ایک دن میں تو نہیں آئے. آپ شبر زیدی صاحب قابل ہے, آپ کے پاس اپنا ایک جہاز ہے, ایک ایسے آدمی جسے جہاز چلانا نہیں آتا, وہ بڑا ایماندار ہے, صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں, آپ اس کو جہاز دے دیتے ہیں اور وہ تباہ کر دیتا ہے جہاز کو بھی, اور سواریوں میں بھی 300-350 لوگ ہیں, تو ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیے بالکل آپ کی بات یہاں بھی درست ہے. عمران خان صاحب اگر فائنینس کی منسٹری یا کامرس کی منسٹری یا ان منسٹری میں انٹرفیئر کرتے ہیں اور وہ ان لوگوں کے جو کہ اس فیلڈ کے جاننے والے ہیں ان کی بات نہیں مانتے تو یس میں آپ کی بات ایگری کرتا ہوں. مگر بٹی صاحب اس بات کو ایگری کریں کہ کوئی وزیر اعظم بھی جو ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کرتا اور وہ آخری حرف نہیں ہوتا. اگر وہ آخری حرف ہیں, اگر آج عمران خان اپنی کیبنٹ میں آخری حرف ہیں اور کوئی آدمی ان سے اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں رکھتا تو یس وہ ایک جہاز آپ ایک ایسے آدمی کے حوالے کر رہے ہیں جو کام نہیں جانتا. مگر اگر عمران خان صاحب ایک سیاسی لیڈر ہیں, انہوں نے پارٹی کو کامیابی تک پہنچا دیا. اب ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں جو فائنینس کے ہیں, کامرس کے ہیں, اسٹیٹ کے ہیں, میری ٹائم کے ہیں, انٹیریئر کے ہیں, ان کا فرض ہے کہ وہ عمران خان کو صحیح مشورے دیں, جہاں وہ غلط ہوں ان کو روکیں. اگر وہ ہر بات میں یس سر کر رہے ہیں اور ان کو جا کے وہ یہ راگ دے رہے ہیں کہ ہر چیز اچھا ہے تو یس عمران خان کی خرابی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے, مگر خرابی پھر دونوں جگہ سے آ رہی ہے. مگر آپ کی بات بالکل درست ہے, اس تمام خرابی کا ذمہ دار بالآخر عمران خان ہی ہوں گے, یہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اچھا شبر زیدی صاحب, 2 نقطہ نظر میں نے ابھی سنے ہیں. ایک تو میں ابھی کنفرم نہیں کر سکتا لیکن شاید وزارت صاحب کا ایک کلپ چل رہا ہے, میرے خیال میں وہ ہماری اسٹیٹ بینک کی گورنر بھی نہیں ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اسٹریٹجک سرنڈر ہوگا اکنامکلی, یہ جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ترامیم آ رہی ہیں, جبکہ ڈاکٹر فاروق سلیم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اچھے جو ملکوں نے اچیو کی ہے جو ایک ویلفیئر, تو وہ اس میں آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنا پڑتا ہے. کیا ہمارا اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے یا ہم اپنی انڈیپینڈنس سرنڈر کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں شبر زیدی صاحب؟ بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کا بل ہے نا, یہ میرے پاس آج صبح 8 بجے آ گیا تھا اور اس کے بعد 8 بجے سے میں نے 3 بجے تک میں شاید پاکستان کا واحد آدمی ہوں جس نے اس کے اوپر کام کیا ہے اور ایک نوٹ پبلک میں سرکولیٹ کر دیا جو میرے ٹویٹر پہ میں نے ریلیز کر دیا ہے.
جتنے بھی لوگ بات کر رہے ہیں یہ بغیر پڑھے اور بغیر دیکھے ہوئے بات کر رہے ہیں، اور نہ ان کا کوئی اسٹیٹ بینک کا تجربہ ہے۔ میں اسٹیٹ بینک کے بورڈ پہ بیٹھتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ایشو کیا ہے۔ اب میں آپ کو ایشو سمجھاتا ہوں، پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ بات کیا ہے۔ دیکھیں، جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے دماغ میں ایک بات ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کو منسٹری آف فائنینس سے آزاد ہونا چاہیے۔ یہ بات بنیادی طور پر، اصولی طور پر اگر آپ کتابی شکل میں کہیں تو یہ صحیح ہے، مگر عملی طور پر یہ بات غلط ہے۔ کسی بھی ملک کی جو اسٹیٹ بینک ہے وہ اس گورنمنٹ کا ایک حصہ ہے، اور کہیں بھی یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسی کوئی اور ہو اور منسٹری آف فائنینس کی پالیسی کوئی اور ہو، یہ پاسبل ہے ہی نہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کافی معاملات میں آزادی دی ہے اس بل کے تحت، اور جس میں سب سے بڑی آزادی جو ہم نے ان کو دی ہے وہ ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اوپر ریٹ فکس کرنے کی آزادی دی ہے۔ اب اس میں جو بنیادی سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نے آزادی دی ہے، دینی چاہیے تھی یا نہیں دینی چاہیے تھی۔ سوال یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس وہ پاور چلی گئی ہے، جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے یا ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک ہے، کیا وہ آدمی آئی ایم ایف یا کسی اور ادارے کی بھلائی کو پاکستان کی بھلائی سے مقدم رکھتا ہے؟ تو وہ غلط ہے۔ اگر وہ آدمی پاکستان کی بھلائی کو آئی ایم ایف کی اور اسے سے مقدم نہیں رکھتا، اس کے ذہن میں پاکستان کی بھلائی ہے، تو پھر وہ صحیح ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرے گا پرسنلٹیز کے اوپر، اور میں کبھی بھی یہ بلیو نہیں کر سکتا کہ کوئی پاکستانی انکلوڈنگ رضا باقر صاحب وہ پاکستانی مفادات کو آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر قربان کریں گے۔ اگر قربان کریں گے تو ہمیں ان کو فوراً نکال دینا چاہیے، مگر بڑی سا بریک ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ شبر زیدی صاحب، آپ نے ہمیں انلائٹن کیا۔ کیوں آ گئی ہے، کون سی وجہ ہوئی ہے؟ مجھے پاکستان کا ایک پی ٹی آئی کا بندہ بات آ جائے، مجھے بتا دے، نون لیگ والا بتا دے۔ خیر وہ تو انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند والی بات ہے۔ اچھا بنٹی صاحب، آپ دیکھیں نا، یہ 600 ارب روپے کا بجٹ بنتا ہے، جس میں ہمیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے بتایا کہ 350 ارب روپے ایک ہیں، اور پھر 250 کی کچھ سبسڈیز ود ڈرا ہو رہی ہیں، کچھ نئے ٹیکس لگ رہے ہیں۔ تو 600 ارب روپیہ آپ سلیب کر رہے ہیں عوام پہ، انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے کہتے ہیں۔ تو اپنے لوگوں کو آپ، یعنی لوگوں سے ٹیکس ویکس لینے کا آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ ساری آپ کی جو ریفارمز ہیں وہ اندر پیچھے پڑی ہیں ٹیبل کے نیچے۔ تو اس پہ کوئی، اس کا مطلب ہمارے ساتھ کوئی سنسیر نہیں ہے، گورنمنٹ تو کرتی ہے، اپوزیشن بھی ہمارا کوئی آنسو نہیں پوچھے گی۔ اچھا قاضی صاحب، آپ مجھے نواز شریف صاحب، محترم آصف علی زرداری صاحب، ان کی اندازاً کتنا پیسہ ہوگا؟ بنٹی صاحب میری تو گنتی میں ختم ہو جائے گی۔ گنتی تو فاروق سلیم صاحب نے کہا اوسطاً ایک پاکستانی 16,000 روپیہ کماتا ہے، تو ان کی میری پرابلم ہے کیا؟ جاتی عمرہ غالباً 17,700 ایکڑ ہے اور بنی گالا 350 ہے۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے مالی کتنے چاہیے ہوں گے، اس کا مہینے کا بجٹ مجھے بتا کے دیں۔ قاضی صاحب یہ ہمارے لیڈر نہیں ہیں، یہ درشنی لیڈر ہے۔ ہمارا لیڈر تھا قائد اعظم، میں بیمار ہو گیا، میں نہیں۔ بنٹی صاحب ایک دلچسپ بات بتاؤں آپ کو، ہمارے کسی استاد نے کہا تھا کہ اگر ملک کے تمام لوگوں کا روزگار لگ جائے تو ان کے جو عالیشان محلات ہیں ان میں تو کام کرنے کے لیے نوکر نہیں ملے گا، یہ تو سسٹینیبل ہی نہیں ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتا ایک آرمی آف ان امپلائڈ چاہیے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے بلاول ہاؤس کے کتنے ملازم ہیں، مہینے کا کتنا خرچہ ہے، بنی گالا کتنا رقبہ ہے، کتنا خرچہ ہے، جاتی عمرہ کا ہے، ان تینوں کے ٹوٹل اخراجات کبھی مجھے رہنمائی فرمائے تو پھر میں بتاؤں گا یہ میرے لیے۔ بنٹی صاحب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ان کے مسائل ہمارے مسائل ہی نہیں ہیں؟ ہاں دیکھیں، جو وسائل ان کے پاس ہے نا، ملک کی 98% آبادی نے تصور بھی نہیں کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے، جو 98% لوگوں کے مسائل درکار ہیں انہوں نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا۔ یعنی اب اگر میں آپ کی بات کروں، آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں، تو 5% لوگ تو اپنی گاڑی پہ آ جا لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 95% لوگ چنکی پہ بیٹھیں گے، پیدل چلیں گے، گندی یعنی مینز آف کمیونیکیشن استعمال کریں گے۔ سائیکلوں پر بھی، آج میں نے سنا ہے کہ سائیکل پر بھی ٹیکس ابھی لگا دی۔